ایک دفعہ ایک فقیر کو ایک جنگل میں سے ایک آئینہ ملا۔ فقیر نے اس آئینے کو اٹھا کر لاپرواہی سے اپنے جیب میں ڈال دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ آخرکار کچھ دن کے بعد وہ اپنی منزل پر جا پہنچا۔ یہ شہر بہت ہی خوبصورت تھا اور ایسے ملک کا دارالخلا تھا جس پر ایک عورت کی حکومت تھی۔ فقیر نے جب شہر میں قدم رکھا تو اس کو ہر طرف چہل پہل نظر آئی، لیکن اس کی آنکھیں برابر کسی فقیر کو دیکھنے کی متمنی تھیں۔ لیکن کافی کوشش کے باوجود بھی اس فقیر کو کوئی فقیر نظر نہ آیا۔ ابھی یہ بیچارہ اس کشمکش میں تھا کہ سامنے سے گھوڑے پر ایک فوجی جو ہاتھ میں نیزہ تھامے ہوئے تھا آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ لپک کر اس کی طرف بڑھا اور قریب جا کر اس سے کہا کہ بھائی، میں بھوکا ہوں، ذرا میری مدد کرو۔ لیکن ایسا جواب میں کچھ بھی اسے نہ ملا، بلکہ وہ فوجی گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فقیر کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ایسا ہو جاتا کہ جیسے اس نے فقیر کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ حرکت دیکھ کر فقیر کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں جھنجلا کر کہا کہ بھائی، کیا کبھی کسی آدمی کو نہیں دیکھا کیا؟ یہ سن کر تو فوجی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ ایک دم بھاگ پڑا۔ فقیر نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر کچھ عجیب سا منہ بنایا اور بڑبڑانے لگا کہ احکم معلوم ہوتا ہے۔ کچھ دیر اس طرح گھومتے گھومتے بیچارہ فقیر کو بھوک لگنے لگی۔ چنانچہ وہ ایک حلوائی کی دکان پر گیا اور اس سے بڑے گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ بھائی، میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دکان پر اس وقت سوائے فقیر کے اور کوئی بھی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حلوائی چاروں طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے سوال کرنے والا نظر ہی نہ آیا ہو۔ چنانچہ ہمت کر کے فقیر نے کہا کہ بھائی، میں ادھر کھڑا ہوں۔ جیسے ہی فقیر کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، دکاندار چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ فقیر بیچارہ بڑا گھبرایا اور وہ سوچنے لگا کہ الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے تو اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ جسے یہ سن کر اسے ایسا صدمہ لگا کہ یہ بے ہوش ہو گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے حلوائی کی چیخ سن لی تھی اور اسے گرتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ فقیر نے جب مجمع بڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ کہیں یہ لوگ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں اور اسے کوئی چور نہ سمجھ لیں۔ اس لیے اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی، میں نے تو انہیں بس اتنا ہی کہنا تھا کہ لوگ حواس باختہ ہو کر بھاگنا شروع ہو گئے اور پل بھر میں یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ کوئی خطرناک جن یا بھوت شہر میں آ گیا ہے۔ ادھر بیچارہ یہ فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ یار، کیسا شہر ملا ہے کہ لوگ صورت دیکھتے ہی بھاگ پڑتے ہیں یا پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس خیال کے آتے ہی اسے آئینے کا خیال بھی ذہن میں آ گیا کہ ذرا اپنی صورت دیکھ لوں۔ پھر اس نے آئینہ نکال کر اپنی صورت دیکھی تو کوئی فرق نظر نہ آیا۔ فقیر نے بڑبڑانا شروع کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ ابھی اس کے ہونٹ پر ہی تھے کہ آئینے میں سے ایک خوبصورت صورت ابھر آئی۔ یہ صورت ایک بہت ہی خوبصورت پری کی تھی جو غالباً پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس عورت نے ہنس کر کہا کہ گھبراؤ مت، ہمت سے کام لو۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ آئینہ رہے گا تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سننے کے بعد فقیر کی بانچیں کھل گئی اور وہ خوشی سے پاگل ہونے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ عورت کی شکل ایک دم غائب ہو گئی۔ فقیر نے آئینہ پھر جیب میں رکھا اور چھلانگیں مارتا ہوا شہر کی طرف بھاگ نکلا۔ شہر میں پہنچ کر وہ سیدھا ایک عالیشان گھر میں گھس گیا اور وہاں اس نے باورچی خانہ تلاش کر کے
اچھی سے اچھی غذا حاصل کرنا شروع کر دی اور خوب اچھی طرح کھانا کھانے کے بعد گھر سے باہر نکل آیا۔ مگر گھر سے نکلتے ہوئے اس نے یہ الفاظ گھر کی مالکن کے منہ سے سنے کہ کم بخت ان بندروں نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ ابھی ابھی تو ادھر لڈوؤں کی پلیٹ رکھی تھی کہ غائب ہو گئی۔ فقیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس کے دل میں آئی کہ کوئی اور بھی شرارت کرے، لیکن وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ فقیر بے حد مگن تھا اور خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ وہ گھومتا پھرتا رہتا تھا کہ اسے ایک ملکہ کا محل نظر آیا۔ محل بڑا سخت پہرا تھا اور فوج نے چاروں طرف سے اس محل کو گھیر رکھا تھا۔ فقیر نے ہمت کر کے آگے بڑھا اور ڈرتے ڈرتے پھاٹک کی طرف چلنے لگا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں پر کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تو وہ آگے چلنے لگا۔ وہ گھبرا گھبرا کر چاروں طرف دیکھتا تھا اور حیرت سے اس کا منہ پھٹا کا پھٹا رہ جاتا تھا۔ گرج کے گھومتا گھومتا وہ سارا محل میں گھوما اور باغ میں باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دو عورتیں ہاتھ میں کھانا لیے جا رہی ہیں اور باغ میں شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر فقیر کے دل میں یہ ارمان پھیلنے لگے کہ کاش میں بھی بادشاہ بن سکوں۔ پھر جب وہ سیر کرتے کرتے تھک گیا تو وہ وہیں باغ پر پڑ کے سو گیا۔ دوسرے دن جب صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے کچھ بیوق معلوم ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی حوض میں جا کر ہاتھ منہ دھویا۔ وہ چاروں طرف تلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دو عورتیں ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے جا رہی ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور وہ ایسے کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ ملکہ کے سامنے جو عورتوں نے کھانا رکھا اس میں سے ایک پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کر دی۔ جب پہلی مرتبہ ملکہ کے سامنے سے ایک پلیٹ غائب ہوئی، وہ سوچنے لگی کہ پھر جب دوسری پلیٹ اس نے اٹھا لی تو ملکہ کی ایک چیخ نکل گئی اور وہ وہاں سے بھاگ پڑی اور وہ عورتیں بھی چیخ مار کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ فقیر نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا اور سب کچھ صاف کر دیا۔ ادھر ملکہ کمرے میں بیٹھی ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ وزیر صحیح کہہ رہا تھا، میں نے ناحق ہنسی میں ٹال دیا۔ بہرحال اب میں یہ حکم دیتی ہوں کہ اس جن یا بھوت کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے اور خاتمہ کرنے والے کو میں مالا مال کر دیا جائے گا۔ فقیر نے اپنی عمر میں کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ تو کھا کر ایسا مست ہوا کہ سیدھا ایک باغ میں گیا اور وہاں جا کر سو گیا۔ نامعلوم خدا کو کیا منظور تھا، کروٹ لیتے ہی فقیر کے جیب سے وہ آئینہ نکل گیا۔ اتفاق سے کچھ بندروں نے اسے دیکھ کر اٹھا لیا اور رفو چکر ہو گئے۔ ادھر جب لوگوں نے ایک فقیر کو باغ میں سوتے ہوئے دیکھا تو آ کر اسے اٹھایا اور اس سے کہا کہ اس ملک میں فقیروں کے لیے سخت منع ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ فقیر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو آئینہ غائب تھا۔ فقیر سے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، آئینہ کہاں گم ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید آئینے کی پری اس سے ناراض ہو کر وہ آئینہ لے گئی۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے پاس پہنچا تو اسے ایک ڈھونگچی یہ اعلان کرتے ہوئے سنائی دیا کہ جو شخص بھی جن کو مارے گا یا پھر بھگائے گا اسے ملکہ مالا مال کر دے گی۔ فقیر نے یہ سوچا، اب تک جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، اب کچھ اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا جائے۔ لیکن اسے اپنے خواب پورے نہ ہونے کا بڑا دکھ تھا، اتنا دکھ تھا کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔
فقیر نے اونچی آواز میں کہا کہ میں جن کو مار دوں گا، میں اپنی ملکہ کے پاس لے چلو۔ اور فقیر نے ملکہ کے پاس پہنچ کر بھی یہی کہا کہ ملکہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر فقیر کو یقین دلانے پر اس نے انعام دینے کا وعدہ کیا اور فقیر کی فرمائش پر اسے ایک سفید شیشی بھی دی۔ یہ بوڑھا فقیر ٹہلتا ٹہلتا شہر کے باہر جنگل میں چلا گیا اور رات بھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی قسمت پر افسوس کر رہا تھا۔ صبح کو اٹھ کر شیشی میں کچھ مٹی ڈال کر اور ملکہ کی دربار میں واپس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ملکہ کو شیشی دکھائی اور کہا کہ ملکہ محترمہ، میں نے جن کو مار دیا ہے، اب وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن ملکہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اچھا 40 روز ہم دیکھتے ہیں، اگر 40 روز تک کچھ بھی نہ ہوا تو ہم وعدے کے مطابق تمہیں بہت کچھ دیں گے، اتنے عرصے تک تم ہمارے مہمان بن کر رہو گے۔ 40 دن کے بعد آخر کار ملکہ کے حکم سے فقیر کو بہت سے زیورات دیے گئے اور پھر بقایا زندگی بوڑھے فقیر نے اسی شہر میں گزار دی۔